أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذو الجلال والإكرام رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. آج لیسن نمبر 6 ہے. شروع میں ہم پہلے ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو پہلے پڑھا ہوا ہے وہ پکا ہو جائے، ہمارے ذہن میں دوبارہ ریفریش ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون. ہم نے الف سے فا تک پڑھا ہوا ہے. اب لیسن نمبر 6 میں ہم قاف کاف لام میم نون ان 5 الفاظ کو پڑھیں گے تفصیل سے. اب سب سے پہلے ورڈ ہے قاف، یعنی موٹا کاف جس کو کہتے ہیں، قاف کینچی والا. اس کا مخرج دیکھ لیتے ہیں. حروف لہویہ، قاف اور کاف دونوں حروف لہویہ فیملی سے ہیں، دونوں کی ایک فیملی ہے لیکن مخرج الگ الگ ہے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے قاف، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے کاف. اب اس کو اینیمیشن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قاف اور کاف زبان کی جڑ، یہ زبان کا نیکسٹ جو اگلا حصہ ہے یہ جو جڑ ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں بالکل اینڈ میں اس جگہ پہ نظر آتا ہے. یہ جو حصہ ہمیں نظر نہیں آتا قاف، یہ والا حصہ، اور تالو کا نرم حصہ کیا ہے بھلا؟ قاف اور تالو کا نرم حصہ. ٹھیک ہے، قاف اور تالو کا نرم حصہ. تالو کا سخت حصہ یہاں مڈ پارٹ تک تالو کا سخت حصہ ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، تالو کا سخت حصہ مڈ پارٹ تک. آپ انگل لگا کے دیکھ لیں اوپر والی طرف، آپ کو نرم حصہ خود ہی محسوس ہو جائے گا کہ سینٹر کے بعد تقریباً نرم حصہ جو شروع ہو جاتا ہے. اب قاف جو ہے وہ تالو کی یہ جڑ، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ یہاں سے لگنے سے ادا ہوگا. یعنی آپ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے سے لگا کر ادا کریں. قاف قاف پر پڑھ کے یعنی موٹا ادا ہوگا، اور قاف واضح پتا چلے گا کہ قاف کینچی والا ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب دوسرا مخرج دیکھ لیتے ہیں. کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے. اب سخت حصہ وہ بھی ہم نے سمجھا ہے کہ سخت حصہ یہاں سینٹر آ گیا، سخت حصہ یہ آگے والا نیکسٹ حصہ جو ہے وہ تالو کا سخت حصہ ہوتا ہے، اور جو نرم حصہ ہے وہ پیچھے والی طرف ہوتا ہے. اب سخت حصہ یہ زبان کی جڑ ہم تھوڑا سا آگے لا کر یہاں ٹچ کر کے ہم کاف جب پڑھیں گے تو خود بخود ہی اس کی باریک آواز نکلے گی، خود بخود یہ والا کاف ادا ہوگا. یہ والا کاف جب تب ادا ہوگا جب ہم زبان کو یہاں نرم حصے سے لگائیں گے، آٹومیٹیکلی یہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں.
لام، لام کا مخرج دیکھیں، حروف طرفیہ، لام نون را، ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور مخرج بھی ایک ہی ہے۔ زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تعلق کی جانے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، غور کریں، زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تعلق کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب اینیمیشن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ، ٹھیک ہے، نوک ہوگی سامنے یہ والی، کنارہ ہو گیا یہ والا، ٹھیک ہے۔ زبان کا کنارہ، دانتوں کے جڑ، دانت یہ یہاں تک آ گئے، اب جڑیں اس کی یہاں آگے تک پھیلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ دانتوں کی جڑ، یہاں تک جڑ آ گئی، اب جڑ کی جانب تالو والے حصے، یعنی زبان کا زبان کا کنارہ اور دانتوں کے جڑ کی جانب والے تالو والے حصے سے، یعنی تالو کا وہ حصہ جو دانتوں کی جڑ کی جانب ہے، تالو کا وہ حصہ جو دانتوں کی جڑ کی جانب ہے، اس سے ادا ہوگا۔ یعنی ہم اس زبان کے کنارے کو دانتوں کے جڑ، جو تالو کا وہ حصہ ہے جو دانتوں کے جڑ کی جانب ہے، وہاں لگائیں گے تو ہمارا جو ہے لام ادا ہوگا۔ اب پھر دوبارہ آپ اگر غور کریں تو یہی چیز لکھی ہوئی ہے، زبان کنارہ اور دانتوں کے جڑ کی تعلق کی جانے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ مخرج ہم دیکھ لیتے ہیں، میم۔ اب میم کی طرف آئیں۔ میم جو ہے وہ حروف شفویہ کی فیملی سے ہے، اس کا تعلق حروف شفویہ یعنی ہونٹوں والے حروف سے ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اب اینیمیشن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اب غور سے پڑھ لیں پھر دوبارہ پڑھ لیں۔ دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے ادا ہوتا ہے، ہونٹوں کے خشک حصہ یعنی وہ حصہ جہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں لپسٹک استعمال کرتی ہیں، وہ حصہ خشک حصہ ہوتا ہے۔ اینیمیشن میں دیکھیں کہ جو ہونٹوں کا خشک حصہ ہے وہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حروف شفویہ کی فیملی سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ ہونٹوں پہ یعنی دکھائے گئے ہیں۔ اب میم جو ہے، جو آپ دونوں ہونٹ بند کریں گے اور پھر ادا کریں گے تو میم ہی ادا ہوگا، میم میم، آٹومیٹیکلی یہ ادا ہو جائے گا۔ اب نیکسٹ حرف دیکھ لیتے ہیں، میم کے بعد ہے نون۔ اب اس کا مخرج دیکھ لیتے ہیں، نون جو ہے وہ حروف طرفیہ کی فیملی سے ہے، یعنی جہاں سے ہم نے لام اور را یعنی جو ہم نے مخرج پڑھا ہے وہی مخرج نون کا بھی ہے، مخرج ایک ہی ہے، فیملی بھی ایک ہی ہے۔ اب اس کا دوبارہ اینیمیشن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زبان کا کنارہ اور دانتوں کے جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب دوبارہ دیکھ لیں، زبان کا کنارہ اور دانتوں کے جڑ کی جانب والے تالو کے حصے سے، تالو کا وہ حصہ جو جو دانتوں کے جڑوں کی جانب ہے، یعنی تالو کا ایک حصہ تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، سخت حصہ، نرم حصہ ہم نے پڑھا تھا، وہ حصہ جو دانتوں کی جڑوں کی جانب ہے یہ والا حصہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب زبان کا کنارہ یہ ہو گیا، نوک یہ ہوگی، نوک نہیں کنارے کی بات ہو رہی ہے یہاں، کنارہ جو ہے وہ زبان کے جڑ کی جانے والے تالو کے حصے سے جب لگے گا تو نون ادا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ آج کا لیکچر اینڈ ہوا، ہم نے آج یہ 5 حرف پڑھے ہیں۔ برائے مہربانی ہمیشہ کی طرح میں پھر آپ کو کہوں گا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، جو بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، جو بھی اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، سب کو ضرورت ہے۔ میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، میری بھی غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم مل کے، یعنی میرے چینل کا بھی جو آپ نام دوبارہ دیکھ لیں کہ ٹوگیدر، میں نے اسی لیے لگایا کہ مجھے بھی ضرورت ہے، میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، انبیاء کرام کے علاوہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولی کامل شاید کوئی ہو، لیکن کوئی نہ کوئی غلطی ہر انسان میں ضرور ہوتی ہے۔
جو علماء اکرام ہیں وہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، جنہوں نے تجوید لکھی وہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں. پرفیکٹ انسان ہر لحاظ سے نہیں، ہاں اس قرآن پاک کو پڑھنے کے طریقے کے لحاظ سے 99% تک ہے، 100% کوئی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کوئی اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کم از کم، زیادہ نہیں تو 5% والوں میں شامل ہو جائیں. ہماری پرسنٹیج 1 سے 2% ہے. ہم اپنی کوشش کر کے کہ 5% تک شامل ہو جائیں. اور یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں، میرے اساتذہ کرام فرماتے تھے کہ تجوید ایک ایسا گہرا علم ہے، اگر ہم اس کے بارے میں مکمل جان لیں تو حفاظ اکرام جو جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، باقاعدہ کرت سے خوبصورت پڑھتے ہیں، ان کی غلطیوں کو اگر ہم نوٹ کریں تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے. یعنی ہمیں ایسا لگے گا کہ یہ قرآن پاک صحیح نہیں پڑھتے، ان کی نماز نہیں ہوتی. اور اس بات سے سوچیں کہ کتنا گہرا علم ہے. البتہ ہمیں اس لیول تک تو ہونا چاہیے کہ ہم کم از کم پڑھیں تو ہمارا معنی نہ بدل جائے، جو لفظ ہے ہم وہ تو ادا کر سکیں کم از کم. تو برائے مہربانی اس چین میں آپ شامل اس طرح ہو جائیے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میں نہیں کہتا کہ آپ سبسکرائب کریں چینل کو، ٹھیک ہے، لائک کریں میری ویڈیو کو، نو پرابلم، اٹس ڈزنٹ میٹر. مجھے صرف اس چیز کا مقصد ہے کہ کم از کم یہ جو ہمارے جو ایک ٹیم ہے، ایک ہم نے جو کام کا آغاز کیا ہے صدقہ جاریہ، اس کو آگے سے آگے شیئر کیا جائے تاکہ لوگ اپنی درستگی کر سکیں. جزاک اللہ. اگر ایک شخص نے بھی ہماری وجہ سے اپنے قرآن پاک کو درست کر لیا تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا اور اگر اس نے کسی اور کو سکھایا تو ہمیں ثواب ملتا رہے گا. یہ ایک باقاعدہ چین ہے. جزاک اللہ. نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیں گے اور لاسٹ لائن ہوگی، ہمارے آخری ورڈ ہوں گے، پھر دوبارہ ہم اس سے اگلے لیکچر میں اس مکمل کو ریوائز کریں گے تاکہ ہماری پختگی ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.